هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود بحضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات نستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں حضور قائد المرسلین خاتم النبیین حضرت احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار قربان میں عرض کرنے کے بعد خالق کائنات جل جلالہ کا ہم مسلمانوں پر بے حد و حساب کرم ہے کہ جس اللہ کے کائنات نے ہمیں پھر سے آج کا یہ عظیم الشان دن اور نماز جمعہ کی حاضری کا شرف عطا کیا ہے. خالق کائنات ہم سب کو قرآن و سنت کا افہام عطا فرمائے اور اس کے ابلاغ اور تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے. ماہ صفر المظفر جاری و ساری ہے جس کی نسبت کئی ہستیوں کے ساتھ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا ذکر خیر کیا جاتا ہے. ان میں سے ایک ہستی جن کے فیضان سے آج اس دھرتی میں اسلام کی آبیاری اور اسلام کی شمع روشن نظر آ رہی ہے. ایک روایت منقول ہے کہ ایک مشہور علمی روحانی گھر کے ایک فرزند فکر و صلاحیت اور قابلیت کے اعتبار سے اپنے زمانے میں منفرد ممتاز جیت عالم دین جن کا تعلق ایک بہت ہی مشہور و معروف علمی خاندان سے تھا. جب بھی ان پر کوئی مشکل پریشانی پیش آتی تو وہ مزارات اولیاء پر حاضری پیش کرتے اور ان صاحب مزار کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو آسان فرما دیتا تھا. ان ممتاز اور جیت عالم دین نوجوان ایک مرتبہ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پر انوار پر تقریباً 3 مہینے تک وہاں پر حاضری دیتے رہے. وہاں پر ہر وقت باوضو رہتے اور ان کی بارگاہ سے فیضیاب ہونے کے لیے وہاں پر حاضر رہے. لیکن 3 مہینے حاضری دینے کے بعد اب جو مشکل آسان ہوئی وہ ایک ایسی مشکل تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عوام الناس کے سامنے آشکار فرمایا. بظاہر اس کا کوئی جواب نہ ملا تو آپ نے پھر وہاں سے خود کا لباس جو صوفیہ کا لباس ہوتا ہے وہ زیب تن کیا اور عصا لیا، وضو کے لیے پانی کا بندوبست کے لیے برتن ساتھ لیا اور وہاں سے پھر خراسان کا سفر باندھنا شروع کر دیا. رستے میں ایک ایسی آبادی نظر آئی جہاں میں رات گزارنے کے لیے آپ ٹھہرے تو روایت کے اندر آتا ہے کہ جہاں وہ پہنچے وہاں دیندار نظر آنے والے لوگ بظاہر لیکن تھے دنیا دار. جب ان کے پاس پہنچے تو
انہوں نے سوال کیا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں ایک مسافر ہوں اور رات یہاں پر گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نوجوان عالم دین معزز گھرانے کے جید روحانی پیشوا، جوانی کی عمر ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ مزاح کرنا شروع کر دیا۔ متقبرانہ لہجے کے اندر کہا کہ یہ شکل سے تو صوفی لگتا ہے، تو چلو اسے اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ اس گھر کی 2 منزلیں تھیں، نیچے والے خانے میں اس جید نوجوان عالم دین کو ٹھہرنے کے لیے کہا، خود اوپر چلے گئے اور سوکھی روٹی کھانے کو دی، خود جو ہے وہ مرون غذائیں کھاتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے کھانے کے بعد خربوزے کھا کر ان کے چھلکے اور ان کے بیج اس نوجوان عالم کو بھی مارے، مذاق اور طنز کے طور پر۔ لیکن وہ نوجوان عالم دین آگے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بغیر کسی غصے کے ان کے اس رویے کو جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا اسے برداشت کرتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل، آج میں نے تیرے صوفیہ والا لباس پہنا ہوا ہے، اگر مجھے تیرے نیک بندوں کا خیال نہ ہوتا تو میں آج ان کو بتا دیتا کہ کسی صوفی کے ساتھ مذاق کیسے کرتے ہیں۔ وہاں پر جو انہوں نے ان کی تکلیف کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کا اہتمام کیا تو خالق کائنات نے ان کی پریشانی کو حل فرما دی۔ اس نوجوان عالم دین جید گھرانے کے زبردست پیشوا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اس کی رضا کے پیش نظر یہ سارا معاملہ ان سے کیا، وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ حضرت سیدی و سندی قرۃ عینی و سکینۃ قلبی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی، کہ جن کو رب کائنات نے ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تکلیف پر صبر کرنے سے ان کی پریشانی کو آسان فرما دی۔ تو آج کے اس مختصر سے وقت میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کے لحاظ سے چند معروضات سنتے ہیں کہ جس میں رب کائنات نے آپ کو کیسی عظیم الشان شخصیت سے نوازا ہے، اور کئی 100 سال گزرنے کے بعد آج بھی ان کا فیضان عام ہے۔ خالق کے کائنات نے ان کے ذریعے دین متین کی اتنی خدمت دی ہے کہ جو قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ جب داتا صاحب نے اللہ کا ذکر کیا تو قیامت تک کے لیے خالق کائنات نے ان کا چرچا عام کر دیا ہے، قیامت تک کے لیے ان کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے گی، آج کے پرفتن دور میں بہت سارے سید ایسے ہیں جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے باغی ہو چکے ہیں، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ، ان کی سوچ، ان کی فکر حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی سوچ اور فکر اور ان کے عقیدے سے بالکل اپوزٹ چل رہی ہے۔ تو لہذا آج ہم اگر کوئی شخص داتا صاحب کی فکر کے ساتھ ٹکراتا ہے تو ہم نہ دیکھیں گے کہ وہ سید ہے یا غیر سید ہے، ہماری فکر اور ہماری توجہ کا مرکز وہ تمام تعلیمات ہوں گی داتا صاحب نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی ہے علی، کیا نام ہے؟ علی۔ آپ کے ابا جان کا نام ہے عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ، علی بن عثمان۔ آپ افغانستان کے رہنے والے ہیں، وہاں پر 2 محلوں کے اندر آپ رہے تھے، جن میں سے ایک کا نام دلاب ہے، ایک کا نام حجویر تھا۔ تو حجویر محلے میں رہنے کی وجہ سے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے، اور آپ کا لقب ہے داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کا لقب ہے۔
اور ابو الحسن آپ کی کنیت ہے۔ آپ بہت بڑے علمی روحانی خاندان کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی وقت کے بہت بڑے عالم دین اور صوفی تھے، اور آپ کی امی جان صالحہ نیک اللہ کی ولیہ تھی۔ آپ کے ماموں جان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ افغانستان کے اندر تاج الصوفیہ کے نام سے مشہور تھے۔ یہ صوفیہ کے بے تاج بادشاہ ہیں جن کو خالق کائنات نے اپنی بارگاہ سے بے شمار روحانی فیض عطا فرما رکھا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آج اگر کوئی سید اہل سنت کے عقیدے سے گڑبڑ کرتا ہے تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری سادات ہونا، تمہارا سید ہونا کیا داتا صاحب سے بھی اوپر ہے؟ کیا تمہارا پیر بننا داتا صاحب سے بھی اوپر ہے؟ کیا تمہاری شخصیت داتا صاحب سے بڑی ہے؟ کیا تمہارا علم داتا صاحب سے زیادہ ہے؟ کیا تمہارے پاس جو فقاہت ہے، دین کا علم ہے، داتا صاحب سے زیادہ ہے؟ بلکہ داتا صاحب کی جو کتاب ہے کشف المعلوم شریف، اس کے بارے میں علماء نے، صوفیاء نے لکھا ہے کہ جس بندے کو کوئی پیر نہ مل رہا ہو وہ داتا صاحب کی کتاب کو پڑھے، اللہ اس کو پیر عطا فرما دے گا۔ تو آج کے دور میں لوگ اس فکر کے باغی ہیں، بڑے بڑے ان میں نام آتے ہیں جو صحابہ کرام کے، سرکار کی ازواج کے، دیگر خاندان مصطفیٰ کے چشم و چراغ میں سے کئی افراد ایسے ہیں جن کے ساتھ ان کی شقاوت قلبی آئے دن ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ وہ صرف علی مولا کو مانتے ہیں، باقی کسی کو، جتنے مولا علی کے مد مقابل ہیں ان کے ساتھ ان کا اختلاف ہے۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں یہ تم سے سینکڑوں سال پہلے دنیا میں آنے والا مد قلندر، جس کی بارگاہ میں اللہ کے بڑے بڑے صوفیاء حاضری دیتے ہیں، کوئی سلطان الہند بنتا ہے، کوئی فرید الدین عطار بنتا ہے، کوئی گھوڑے کا شہنشاہ بنتا ہے، یہ کثیر تعداد میں ایسے صوفیاء جن کی تعداد موجود ہے جو آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے، فیضیاب ہوتے رہے۔ تو لہذا داتا صاحب کی بات وہ بات ہے جو مسلمہ اصول ہے۔ اگر آج داتا صاحب کی فکر سے کوئی ہٹتا ہے ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم وہ مانیں گے داتا صاحب ہمیں عطا فرما کر کے ہوئے۔ میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن میں لیتا نہیں ہوں، بڑے نام خواہ ہیں، سید بھی ہیں، لیکن ان کی خرافات ایسی ہیں آئے دن بدن آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ گر رہے ہیں۔ آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کیونکہ آپ عوام ہیں، عوام ہوتی ہے، عوام کو کیا خبر عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ حسنی حسینی سید ہے، بولو سبحان اللہ۔ اگر آج کہے کہ میں بھی سید ہوں تو یہ امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ آج کا سید کسی صحابی سے اوپر نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، سادات ہونا اعلیٰ مقام ہے، ایک اعلیٰ شرف ہے ان کے پاس، لیکن کسی صحابی کا مقابلہ کوئی سید بھی آج کے دور کا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ جب علماء کا اس بات پر اجماع ہے، غوث اعظم بھی دوئے سید ہیں، داتا صاحب بھی دوئے سید ہیں، تو کسی نے سوال کیا کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ توجہ نہیں فرمائی۔ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے دور کے اندر جیسے دور فاروقی میں عدل و انصاف ہر طرف پھیل گیا، دین پھر زندہ ہوا، وہ شخصیت کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز، تو کسی نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ سے افضل ہے، تو فرمایا تم تو امیر معاویہ کی بات کرتے ہو جو ایک منٹ کا صحابی رسول ہے، ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں اور اربوں بھی عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو جائیں، صحابی جس سواری پہ سوار ہو کے چلتا ہے اس سواری کے پاؤں سے لگنے والے بھاگ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، صحابی رسول سے دادا صاحب نیچے ہیں، غوث اعظم نیچے ہیں، صحابی ہے اور صحابی
بنتا ہی نہیں ہے، نگاہ مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ آج لوگوں نے بڑے رولے ڈال دیے ہوئے ہیں ہمارے اندر، عوام میں، علماء میں، فقاس میں لوگ پریشان ہیں، تو لہذا آج بھی ہمارے پاس وہ فکر، وہ سوچ موجود ہے جو ہمیں داتا صاحب نے عطا فرمائی ہے۔ داتا صاحب کا فیصلہ سن لیں، جو سید آج کا یہ کہتا ہے کہ ہم علی مرتضیٰ کو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی سے افضل مانتے ہیں، داتا صاحب نے اس کی خلاف ورزی فرماتے ہوئے اس نظریے کو دبایا، اسے دفن کیا ہے۔ فرمایا داتا صاحب نے، آپ فرماتے ہیں انبیاء رسول کے بعد پوری کائنات کے اندر جو سب سے بڑا صوفی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طاہر قادری نے یہ فتنہ بڑا برپا کیا کہ میں روحانی طور پر، باطنی طور پر علی مرتضیٰ کو پہلا خلیفہ متصل سرکار کے بعد مانتا ہوں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے، جس طرح فاروق اعظم سے پہلے، عثمان غنی سے پہلے، علی مرتضیٰ سے پہلے، امام حسن حسین سے پہلے خلیفہ روحانی طور پر نہیں، جیسے سیاسی طور پر صدیق اکبر ہے، ویسے ہی ابو بکر صدیق باطنی اعتبار سے ان سب سے افضل ہیں، اس لیے کہ جو مصطفیٰ نے رموز علم اور اللہ کی شان کی جلوے صدیق اکبر کو دیے ہیں، کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ حضور مولا کائنات شہنشاہ ولایت ہیں، لیکن صدیق اکبر سے کسی لحاظ سے بھی افضل نہیں ہے۔ سمجھو ہے، یہ داتا صاحب کا عقیدہ ہے۔ اگر اس عقیدے سے جو بغاوت کرتا ہے اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی آج یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی بچے یا بچی کا نیک ہونا، اس پر گھر کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، گھر کے افراد کا، ماں کا، باپ کا، بہن بھائیوں کا، پورے خاندان کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ماں نمازی ہے، باپ پرہیزگار ہے، ماں نیک ہے، فارسہ ہے، گھر کے اندر رہنے والے افراد نیک ہیں، تو پھر ان کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے۔ جس غزنی محلے کے اندر حضرت داتا گنج بخش رہے ہیں، وہ محلہ پہلے داتا صاحب کا نہیں تھا، بلکہ وہاں بڑے بڑے فضلاء، فقہاء، صوفیاء رہا کرتے تھے۔ داتا صاحب کے ابا جان نے اپنا محلہ چھوڑ کر وہاں رہائش اختیار فرمائی تھی، اس لیے کہ اگر نیکوں کے قرب میں رہیں تو اولاد نیک ہو جاتی ہے۔ صرف ہم دعویٰ کرتے ہیں سرکار کی محبت کا، لیکن ہماری دعوے جو محبت ہیں یہ سارے کے سارے خالی ہیں۔ لہذا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ 9 واسطوں کے ساتھ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہو، آپ کے ساتھ ابا جان طرف سے آپ کا سلسلہ نسب جا کے مل جاتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ حسنی ہیں اور امی طرف سے آپ حسینی ہیں۔ نجیب الطرفین سید، جس کی اماں بھی سید ہے، جس کا ابا بھی سید ہے، اس کا لب جگر ہے عثمان بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آج کی صوفیت اور آج کا تصوف کے جیسے کریں تو بڑے آسان ہیں۔ تصوف سیمینار ہوتے ہیں، چند سال پہلے انڈیا کے اندر مودی نے یہ سیمینار کیا تھا، تصوف سیمینار مودی نے کیا تھا، جس میں صوفی جمع ہوئے تھے، جس کے اندر طاہر قادری نے یہ بیان کیا تھا جا کر، اور آپ اسلام کے شرم سے جھکائے، اس لیے کہ صوفی وہ نہیں کہ بدعوں کے ساتھ جا کر اپنے تعلقات جوڑتا ہے، صوفی وہ ہوتا ہے جس کی ذات کو دیکھو، جس کے نام کو دیکھو، تمہیں مصطفیٰ کی وہ روشنی کردار نظر آنی چاہیے، کیونکہ رب کائنات نے اللہ تعالیٰ کی محبوب کی امت کے تمام اولیاء کو اپنے محبوب کی شان کا مظہر عطا بنا کے بھیجا ہوا۔ یہ آپ کا علمی فیضان داتا صاحب نے 4 سال کی عمر میں تقریباً قرآن شریف پڑھنا شروع فرمایا تھا، آپ کو پوری پہچان ہو گئی الفاظ کی۔ ہر لحاظ سے
میں آپ کو آگے جا کے عرض کروں گا کہ دادا صاحب نے ملفوظات ہمیں کیا کیا عطا فرمائے ہیں. اور آج کے صوفی کا علم سے دشمنی ہوتی ہے. جڑے پنڈا میں خاص طور تے پیر جڑے پنڈا میں جمدے نے تے اوکا کو قتل ہوندے نے. ساڈے گھر دی پیر صاحب آئے نہیں، میں گھر کی لین آئے نہیں، تواڈے گھر بیبییاں کوئی نہیں. ان ساڈیاں بیبییاں تے یہ پیر نے، یہ پیر نے ساڈیاں خاندان میں جنتی پوچھتی. تو میں نے کہا بیبیوں سے تو اسلام نے پردہ رکھا ہوا ہے، آپ کا پیر پردہ نہیں کرتا. نہیں پیر کو کیڑا پردہ ہوتا ہے؟ پیر تو بڑا حیا والا ہوتا ہے. میں نے کہا پھر اس لیے چاہ کے گزرتے ہیں کسی کی بہن یا کسی کی بیٹی کے ساتھ نکل جاتا ہے اور لوگ بعد میں اولیاء پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ سوشل میڈیا پہ عام ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی پیر کام ڈال دیتا ہے. اس لیے ڈالتے ہیں کہ ان کا علم سے اور تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دور دور کا. انہوں نے یہ بیروپیے بنے ہوتے ہیں صرف لوٹنے کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے لیے. دین کے دشمن اللہ کے دین کے باغی ہوتے ہیں. اگر حقیقی دیکھنا ہے تو اللہ والا تو پھر وہ لوگ آج مزاروں میں رہ چکے ہیں جا کر. آج بڑے بڑے مزاروں کے قدیم نشین ایسے ہیں جن کو دیکھو تو شیطان یاد آتا ہے. ان کے مزار پر رہنے والا وہ شخص جس کو اپنی نسل میں سے ایسے لوگ ملے انہوں نے دین کا کام کیا تھا، آج ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن کو دیکھ کر شیطان یاد آتا ہے. بڑے بڑے آستانے ہیں، مرنے سے پہلے کئی پیروں کے عقیدے بگڑ گئے، آج بگڑے ہوئے ہیں. لہذا داتا صاحب کے کشف المعجوب شریف کے بڑے فیصلے آج بھی موجود ہیں علمی بحث. لیکن میں وہ عرض نہیں کرتا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ افضلیت کا عقیدہ داتا صاحب کا یہی ہے جو سرکار نے بیان فرمایا ہوا. آج لوگوں نے ریال پاؤنڈ ڈالر دے کر ہمارے سنیوں کے اسٹیجوں پر بیان کرنے والے لوگ پتلی سے اتر گئے ہیں. ان کے عقیدے بگڑ گئے ہیں، نظریات ختم ہو گئے، ان کی جبھیاں کسی اور سے ڈلوائی گئی ہیں اور ان کی اندر کی غیرت دینی ختم ہو گئی. تو لہذا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شخصیت کو دیکھے تو آپ نے حال محال پر کام فرمایا ہے. آپ نے تقریباً 300 لوگوں سے علم حاصل فرمایا ہے. 300 مشائخ جن کے پاس آپ نے سفر باندھا اور دور دراز کے سفر کیے. کیوں؟ پیسے کے لیے نہیں بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے اور تصوف کے لیے اور روحانیت کے لیے. تو لہذا حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں صوفی کی سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے وہ علم دین حاصل کرتا ہے. بولیے کیا کرتا ہے؟ بولو کیا کرتا ہے؟ یہاں پر بھی بڑے پیر ایسے آتے ہیں ہمارے پنڈ میں بھی، لیکن جب میں بولتا ہوں تو پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اعمال شریعت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں. تو پھر کیا کریں؟ تو یہ پیر نہیں، ہزاروں پیر میرے خیال میں جتنے پیر یہاں پر آتے ہیں اگر میں نام لوں یہاں بھی ان کے مرید بیٹھے ہوں گے. ان کا بیویوں کے ساتھ تعلق، ان کی داڑیاں چھوٹی، ان کی نمازیں قضا، ان کی جماعت چھوٹ جاتی ہے، سر منہ کالا کر دینے کالی مہندی کے نال. اور فقہا فرماتے ہیں جو بندہ فاسق ہوتا ہے وہ پیر نہیں ہوتا. جو کسی بیوی سے ملاقات کرے وہ فاسق و فاجر ہوتا ہے، پیر بننے کے قابل نہیں ہوتا. اب ملاقات مردوں کے ساتھ ہوگی، پھر چودہ کرسی کٹیاں جا کر رکھو جی، اب ملاقات بیویوں سے ہوگی پیر صاحب کی. میں نے کہا سبحان اللہ. میرے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بھی ثابت نہیں ہے کہ میرے حضور نے کسی عورت کو اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت فرمایا ہو. کوئی ایک عمل بھی ثابت نہیں ہے. بلکہ جب احکام اترتے تھے تو خالق کائنات نے خود اہتمام فرمایا تھا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کا کہ آپ کا سرکار سے نکاح فرمایا.
تاکہ جو مسئلے بیویوں والے ہیں وہ جا کر اما عائشہ سے سیکھیں، مصطفیٰ کے بارگاہ میں نہ جائیں۔ جب حضور کا یہ معاملہ ہے تو یہ پیر حضور سے اوپر ہے، یہی تو بربادی ہے ہماری۔ ہمیں ہمارے پیر کا ہر عمل اچھا لگتا ہے، چاہے وہ شریعت کے خلاف ہو چاہے شریعت کے مطابق ہو، یہ ہماری بربادی ہے، اس لیے کہ ہم پیر کو اللہ سے اوپر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ پیر ہوتا ہے، پیر کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارا تعلق رب سے ٹوٹا ہے اسے جوڑے، جو مصطفیٰ کریم سے دوری ہے وہ قرب میں لے کے آئے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پیر صرف بڑا جوبہ پہننے کا نام ہوتا ہے، اعلیٰ سوٹ پہننے کا نام ہوتا ہے، بڑی ٹوپی پہننے کا نام ہوتا ہے۔ نہ، پیر وہ ہوتا ہے جو اپنے مریدین کو رب کے ساتھ ایسا جوڑے جیسا جوڑنے کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ ضمن باتیں ہیں جس میں کسی کو غصہ نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو مسئلہ نہیں ہے، اس لیے یہ ہے ہی حقائق جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، میری مریدی کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ داتا صاحب خود کسی کے مرید ہیں نا، بولو 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 سبحان اللہ۔ یعنی اتنے بڑے شیخ ہونے کے باوجود، علمی خاندان میں پیدا ہونے کے باوجود، روحانیت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہونے کے باوجود، سب کچھ پڑھنے کے بعد آپ نے کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا تھا۔ کیونکہ یہ بھی قول صوفیاء کا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہوتا ہے۔ کئی لوگ اسے اطلاع بھی کرتے ہیں، بہرحال مرشد ہونا چاہیے۔ اور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جس مدرسہ میں پڑھا کرتے تھے وہ تھا محمود غزنوی کا مدرسہ بنایا ہوا انہوں نے، جہاں پر لوگ پڑھتے تھے بچے، آپ وہاں پر پڑھنے گئے اور داتا صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا پڑھتے تھے کہ صبح سے شام تک کبھی پانی نہیں پیتے تھے۔ یعنی پڑھائی کے دوران اتنا مگن ہوتے تھے کہ اگر پیاس بھی لگتی تو پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ ایک دن فرماتے ہیں لکھنے والے سیرت نگار کے، اس مدرسے کے اندر جو محتمم ہوتے ہیں، ناظم ہوتے ہیں آج کے دور میں، اس وقت محمود غزنوی تھے، وہ آئے تو سارے طالب علم بھاگے، استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن داتا صاحب کو پتہ نہیں کون آیا ہے کون گیا ہے، آپ پڑھ رہے تھے۔ تو استاد نے کسی بچے سے کہا ان سے کہیے کہ محمود غزنوی آئے ہیں۔ تو جب وہ بچہ جا کے ان کے پاس ہلانے لگا ان کو تو محمود غزنوی نے خود روک دیا، فرمایا یہ مجھے کوئی بچہ عام نہیں لگتا، یہ بڑا خاص بچہ لگتا ہے۔ بلکہ یہ جملے محمود غزنوی کے تھے، فرمانے لگے یہ وہ طالب علم ہے جس سے ہمارا مدرسہ چل رہا ہے، اس کا چہرہ اس کی عادات بتاتی ہے کہ یہ عام بچہ نہیں بڑا خاص و خاص بچہ ہے۔ اور استاد فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی علی بن عثمان کی تعظیم کی ہے، استاد ہو کر اس شاگرد کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رہے، داتا گنج بخش علیہ الرحمہ تقریباً سن 400 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کتنی؟ بولی کتنی؟ سارے بولی کتنی؟ آج چل رہی ہے 1443 ہجری، 1443 ہجری، اور داتا صاحب پیدا ہوئے 400 ہجری میں۔ کتنا فرق ہے ہمارا ان کے زمانے کا، ہے نا؟ نہ ہم انہیں جانتے، نہ ان کے خاندان کو جانتے، نہ ان کی شخصیت کو جانتے، نہ ان سے ہمارا کوئی خونی رشتہ، نہ وہ ہمارے پاکستان کے رہنے والے، نہ وہ پنجابی تھے، نہ وہ سندھی تھے، نہ بلوچی تھے، نہ سرحد کے رہنے والے تھے ہی کسی اور علاقے کے۔ یہ لوگ کسی کہہ بھی یہاں پر آئے تھے۔ سن 400 ہجری کے اندر جو پیدا ہونے والا شخص ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی صاحب مزاج کے دربار پہ جا کر اس کے وسیلے سے دعا مانگو تو اللہ علی بن عثمان الحجویری کی بھی مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ یہ ہے عقیدے کی بات۔ اور جو میرے پاس یہاں پر کتاب پڑھی ہوئی ہے، کیونکہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں نے ان کا آپریشن ساتھ ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ جو ہمارے گاؤں میں بسنے والے لوگ ہیں 2 نمبر قسم کے، یہ کتاب ہے جس کا نام ہے صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ یا اللہ مدد، جس
کی تصدیق مفتی زر علی خان نے مفتی زر علی خان نے کی ہے، پشاور کا رہنے والا مر گیا، یہ ان کی کتاب حوالہ دل لگا۔ داتا صاحب کہتے ہیں جب بھی مجھے مشکل پریشانی بنی میں اللہ کے ولیوں کے پاس گیا۔ بولو کدھر گیا ہوں؟ سارے بولو کدھر گیا ہوں؟ ولیوں کے پاس گیا، اور میں نے وہاں جا کر دعا کی تو اللہ کے اس محبوب بندے فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری مشکلیں آسان فرمائی۔ یہ سن 400 ہجری کا واقعہ ہے۔ اتنا پرانا عقیدہ داتا صاحب کا وہ عقیدہ ہے جو صحابہ اکرام کا ہے، اہل بیت کا ہے، تابعین کا ہے، اور لہذا آج اگر کوئی شخص اس عقیدے کے خلاف چلتا ہے تو ہم کہیں گے اس کے سر پہ 100 چھتر مارو اور اسے داتا صاحب کی فکر پڑھاؤ کہ جو بندہ اللہ کے ولیوں سے روگردانی کرتا ہے اس کا دین قرآن سے کیا تعلق و رشتہ ہو سکتا ہے؟ میں پڑھو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں جی اللہ کے سوا کسی فرشتے یا پیغمبر یا بزرگ کے پاس نہیں جانا چاہیے، ان کو پکارنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بت پرستی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو نا، بت پرستی ہے۔ اور کہتے ہیں ہر مصیبت ہر مشکل میں کہو یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم دستگیر، یا علی کہنا ناجائز اور شرک ہوتا ہے۔ تسی کہتے ہو یا رسول کہتے ہو کہ نہیں؟ سر نہیں مارنا دے ہو کہ نہیں؟ ناراض تو نہیں نا؟ پھر بولو سارے کہتے ہو کہ نہیں؟ یہ کہتا ہے شرک ہوتا ہے، تسی آندے ہو کہ اسی کہنے ہیں تو ہون دسو یہ ٹھیک نہیں ہے، تسی ٹھیک ہو؟ بولو سارے نہیں بولتے، شک تو اس گل ہوتے وہ داتا صاحب کہتے ہیں کہ اسی ٹھیک ہاں اپنے بارے کہ جب بھی میں اللہ کے ولیوں کے پاس گیا ہوں میری مشکل آسان نہیں ہوئی ہے۔ داتا صاحب سے پوچھتے ہیں جی تو سب کتوں یہ گل کہتی ہے جی اگر اللہ کے ولی کے پاس جاؤ تو یہ سارا فیضان ملتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جناب کہ یا علی یا رسول یا غوث کہنے سے شرک ہوتا ہے۔ داتا صاحب غوث پاک کے پہلے کے بزرگ ہیں، غوث پاک بعد میں پیدا ہوئے تھے، داتا صاحب پہلے آئے تھے۔ یہ داتا کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس پر آج امت قائم ہے، اور جو داتا کے عقیدے پر قائم ہے وہی تو سنی ہوتا ہے، وہی حق والے ہیں، وہی سچے لوگ ہیں۔ داتا صاحب نے فرمایا تم نے قرآن جو نہیں پڑھا اس لیے، کاش تم نے قرآن پڑھا ہوتا تمہیں پتہ چلتا کہ جناب اللہ کے سوا اللہ کے بندے جو نیک ہیں یہ بھی مدد کر سکتے ہیں، یہ بھی مدد۔ اچھا میں یہاں پر ایک اور بات پڑھتا ہوں پھر اپنی بات لگاتے ہیں۔ جناب زاہد صاحب کوئی چسکانی لگ رہا کوئی بھی کہتے ہیں جی الغرض ہمارے سادہ لو یا بد عقیدہ مسلمانوں کی روزمرہ کی گفتگو اور محفلوں کے اندر جان بوجھ کر یا بغیر جان بوجھ کے جو یا رسول اللہ مدد یا غوث یا علی وغیرہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں یقیناً شرکیہ ہیں اور یہ بات عقیدگی ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ اب اس کے بقول سارے سنی مشرک ہو گئے۔ ڈاکٹر تھلے نو یہ بھی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ جو لوگ صراط مستقیم سے ہٹے ہیں وہ آپ کو غلط کہتے ہیں، جو صراط مستقیم سے ہٹو ہیں ان کی کانفرنس صراط مستقیم کے نام کی ہوتی ہے۔ عجیب تماشا آ گیا، چور بچائے شور چور 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 وہ صاحب بن گیا، مطلب چور خود آ کے وہ چور 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 سارے چور بن گئے نے، یہ صاحب بن گئے، خود گمراہ ہیں، خود بدعقیدہ ہیں، خود اللہ اس کے رسول کے بدعت اور گستاخ ہیں، اور کہتے ہمیں ہیں کہ تسی پٹی تو رہ رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں جو عقیدہ داتا کا تھا آج وہی عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں اللہ کے قرآن نے سکھایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ
وصالح المؤمنین ان اللہ هو مولا، اللہ بھی مولا ہے، اللہ بھی مددگار ہے۔ فإن اللہ هو مولا هو جبریل، جبریل جو مددگار ہے، فرشتوں کا سردار ہے۔ وصالح المؤمنین، جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب بندہ جنگل میں جائے یا کسی بھی بیابان علاقے میں ہو، اس کے پاس کوئی بندہ نہ ہو، مشکل آ جائے تو کہے اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں آ جاؤ، آ کر میری امداد فرماؤ۔ مصطفیٰ کی حدیث اس بات کا تقاضا کرنا چاہتی ہے، اگر قرآن کی روح سے اللہ بھی امداد فرماتا ہے، جبریل بھی امداد فرماتے ہیں، سارے مومن متقی امداد فرماتے ہیں، داتا صاحب کیوں نہیں فرماتے؟ داتا بھی متقی پرہیزگار ہیں، غوث اعظم متقی پرہیزگار ہیں، اللہ کا ہر نیک بندہ، اللہ کا ہر ولی متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ اس لیے شہنشاہ سلطان الہند نے جب مدینے سے ہندوستان کا سفر باندھا تو ڈائریکٹ نہیں گئے بلکہ انڈائریکٹ۔ میرے دیکھو میں کیا مولوی جی تسی ڈائریکٹ آئے ہو انڈائریکٹ؟ دنیا ہوتے کیویں آئے ہو؟ سیدھے آئے یا راستے دے نال آئے ہو؟ انہیں آکھا تو بندہ تے شدائی نہیں ہو گیا، میں آکھا کی ہویا؟ سیدھا کونی سارے ڈنگے ہی ہو گئے ہوتے ہیں، یعنی براستہ سارے کسی رستے سے آتے، مطلب کسی وسیلے سے آتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب تیری پیدائش دنیا میں وسیلے سے ہوئی ہے، وجہ نہیں فرمائی مجھا، جب تیرا دنیا میں آنا بھی وسیلے سے ہے، وسیلے سے ہے، وسیلے سے۔ اگر تیرا ابا تیری اماں سے شادی نہ کرتا تو پیدا نہ ہوتا۔ تیری اماں اور ابا وسیلہ ہے تیرے لیے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، ہمارے رب کے مابین اور ہمارے مابین داتا صاحب وسیلہ ہے، وسیلہ ہے، علی حضرت وسیلہ ہے۔ یہ اللہ کے وہ مرد قلندر، مرد مجاہد ہیں، جب ان کی بارگاہ میں جا کر دعا کی جاتی ہے، رب ذوالجلال دعا کرنے والے کو نہیں دیتا بلکہ جن کے توسل سے دعا کی جاتی ہے، رب ان کی ذات کے سبب ان کی دعا قبول فرما دیتا ہے۔ آپ کے کہنے پر ایک بندہ بھی مسلمان نہ بنے، توجہ، تمہارا پتر تمہاری بات نہ مانے، تمہاری بیوی تمہاری بات نہ مانے، لیکن میں اس مرد قلندر کی بات کرنا چاہتا ہوں جس کی بارگاہ میں 40 دن بیٹھنے والا سلطان الہند خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں مدینے سے نکلا لاہور پہنچا، میں نے کہا بابا جی مدینے سے ہندوستان جانے کے بے شمار راستے ہوں گے، آپ نے لاہور کا ارادہ کیوں فرمایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے کیونکہ لاہور میں داتا رہتا ہے، سارے بولو کیا رہتے ہیں؟ داتا صاحب لاہور میں رہتے ہیں۔ جب میں نے مدینے سے لاہور کا سفر باندھا ہے، جب میں یہاں پر آیا تو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3-4 دن نہیں، بلکہ 40 دن میں نے داتا کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی ہے، میں نے رب کو منایا ہے۔ جب میں نے یہاں سے سفر پھر باندھا ہندوستان جانے کے لیے، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے اللہ نے مجھے داتا کی بدولت وہ نور ایمان دیا ہوا ہے۔ جب میں نے جا کر دین کی تبلیغ کا آغاز فرمایا، لوگوں نے میرے کہنے پر 90 لاکھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگے۔ 90 لاکھ بندوں کے کلمے کے پیچھے فیضان کس کا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی، فیضان کس کا ہے؟ میں نے کہا صراط مستقیم کی کانفرنس سے کرنے والے لائنوں خبیثوں، یہ دیکھو جو بندہ داتا علی حضرت کا بے ادب ہوتا ہے اس کو فیضان نہیں ملتا، اس کو اللہ کی رحمت نہیں ملتی۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، رب کائنات کا فرمان ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بندہ میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں رب اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ تو جنگ کا اعلان ہے، شلوار اونچی سٹن چھوٹی تے گردن موٹی ہیں، سٹن چھوٹی تے گردن موٹی، یہ نشانی ہے اللہ کے ولیوں کے باغیوں کی، صراط مستقیم سے ہٹنے والوں کی۔ داتا علی حضرت فرماتے ہیں جب میں اپنے پیر کی بارگاہ میں گیا
تو فرماتے ہیں علی بن عثمان. یہ بھی ذہن میں رہے، علی بن عثمان، ابا کا نام عثمان ہے، اور عثمان میرے مصطفیٰ کے تیسرے صحابی، تیسرے خلیفے کا نام ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے علی حجویری کا پاپا بھی مصطفیٰ کے صحابہ سے پیار کرنے والا ہے، مصطفیٰ کے صحابہ سے اتنی محبت کرتے ہیں. علی حجویری کے پردادا نے اپنے بیٹے علی بن عثمان کا نام عثمان رکھ کر یہ واضح فرمایا ہے، اے علی تو علی ہے، تیرا ابا عثمان ہے. ادھر علی کا بھی فیض ہے، عثمان کا بھی فیض ہے، ابو بکر کا بھی فیض ہے، عمر کا بھی فیض ہے. لہذا جس بندے کو مصطفیٰ کے کسی یار سے بغض اور عناد ہوتا ہے، اللہ اس کو ولی بناتا ہی نہیں. بولو بولو، علی اس کو ولی بناتا نہیں ہے. تو میں نے پہلے آپ سے عرض اس لیے کیا ہے، یہ کتاب پڑھ کے میرے پاس نسخے سارے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک، یا علی کہنا شرک ہے. تو میں کہا یا امریکہ کہنا نہیں شرک ہے، یا امریکہ، یا سعودی عرب، یا کویت، یا دبئی، تسی سمجھے نہیں جس ڈالر لگ دے نے، پاؤنڈ آنے نے، ریال آنے نے، کھا کھا کے ریال، کھا کھا کے پاؤنڈ، تے یا امریکہ. آج بھی سعودیہ کا وہ خلیفہ یا امریکہ. میں نے کہا ہمیں سعودیہ کی مثالیں دیتے ہو، کبھی قرآن بھی پیش کیا کرو. ہاں جڑا اتھوں ہوندا ہے یہ بھی عجیب نام کیڑی گل کراں. میرے حضور نے فرمایا سی یہ ہدایت دا شہر ہے، لیکن ایتھوں ہدایت جا کے تو بے جاتے ہو کے واپس آ جاندے ہیں. ایتھوں چنگے بڑے ٹورنے کام کرن واسطے وہ تو میں بے جاتے ہو جاندے ہیں. ساؤنڈ ہے یوگی ہو گیا، بولو سبحان اللہ. ساؤنڈ ہے بنیدر آ گئی. یا امریکہ، یا دبئی، یا ایران. ایران والے بھی ہے نا یہ ٹوٹا ٹوٹی والے نے اٹھو پیسے لے کے. میں کیا سارے کوئی جناب یا علی تو علاوہ سارے یا کرتے ہو. یہ بھی اوکھے ویلے کام ہوندے ہیں. تو میں کیا ہے اور بولو سبحان اللہ. میں نے کہا سن خبیث انسان، یہ تمہیں نئی گاڑی لے کے دے سکتے ہیں، نئے کپڑے، نئے سوٹ، لیکن جن کو ہم پکارتے ہیں یہ جنت میں ساتھ لے کر یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کے محافظ ہیں. ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں مال نہیں چاہیے، ریال نہیں چاہیے، ہمیں مصطفیٰ کی سچی محبت چاہیے. ایک آیت جس میں یہ بات پائی جاتی ہے 28ویں پارے سورہ تحریم میں یہ لکھا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. یہاں پر امام سیوطی فرماتے ہیں صالح المؤمنین سے مراد ابو بکر اور عمر ہے. لیکن عمومی طور پر ہر اللہ کا ولی، نیک متقی، پرہیزگار کیا کرتا ہے؟ اپنے ماننے والوں کی امداد فرماتا ہے. حدیث مصطفیٰ سنیے، کئی بار آپ نے سن لیا ہے حدیث پر حضور نے خود بیان فرمائی ہے. بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے 99 بندے مارے تھے. کیا کیا تھا؟ ایک بندے کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی میں توبہ کرنی چاہنا ہوں کہ میں 99 بندے مارے نے تو میری توبہ ہو جائے. وہ نے کہا توبہ 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 تیرے ایک بندہ مار یہ تو بندہ سارے جہان مار والا بننے تے تیری توبہ کی تو اللہ قبول کر دی. انہوں نے کہا چل پھر 100 پورا کر دیا. انہوں ہی مار چھڑے 100 پورا ہو گیا. 100 بولو 100 ہو گیا. 100 یہ دل کی تسکین نہیں کہ کھٹکا ہے کہ یار میں توبہ کر اللہ کروں، چلو میں 100 مار چھڑیا لیکن توبہ معافی یا اللہ میں نے بخش دے، میں کڑا کام کر بیٹا کسی سیانے کو گیا ایسے کو نہیں گیا سنیا تھالے کو نہیں گیا. یہ تو ہے ہی نہیں کوئی بھی جان کے کو یہ تو مغربی ساری پیداوار ہے، ساری جھوٹ دی تھی، خباثت تھی. کسی متقی دے متھے لگ گیا، انہیں کیا واہ انہیں کی ہویا جی سونے سمجھ آ رہی کہ جی میں 99 تے مڑ 100 پورا گھر چھڈیا ہے تے میری توبہ انہیں آ کے توبہ وٹتے پئی ہے. اور بولے سنی سبحان اللہ. وہ توبہ تیری ہوئی لوگ انہیں جو کس طرح
اخرج من القریۃ الخبیثہ، اس خبیث بستی جو نکل، اخرج من القریۃ الخبیثہ، یہ ناپاک اور خبیث بستی ہے، یہاں سے نکل کے کتنے جاواں؟ انہیں کہ وہ سامنے نیکوں کی بستی ہے، اللہ والوں کا شہر ہے، اللہ والوں کا پنڈ ہے، اللہ والوں کی یہاں بستی ہے، وہاں وہ رہنے والے لوگ ہیں، اتھوں نکلتے اتھے چل مارے۔ تو میں توڑے کو پوچھنا چاہنا ہاں، زمین ساری اللہ دی ہے نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سانوان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اللہ دا، میں کہ یہ بھی کہ اللہ دی سی نا، انہوں خبیثہ بیان میں نے، انہوں شریف بیان میں نے، انہیں اتھوں نکل دے ہوتے وانج، تو پھر انہیں اتھے جا کے کسی نیک کے متھے لگ گئے، انشاءاللہ توبہ تیری قبول ہو جائے سی۔ میں کہ سونے آؤں تگڑا رہی، اس رات مستقیم یا کانفرنس کرنا ہے تو تگڑا رہی، اس واسطے میں نے اس گل کا دکھ ہوندا ہے، کیوں؟ وہ عقیدہ ساڈا سچا تے سچا، سارے ولی ساڈے کول، بولو بولو، یا زمان نیچاں دی اشنائی کولوں تے فیض کسے نہیں پایا، کی کرتے ہو نہیں ہو سکے، لیکن میں اتنے پہ بڑھنا کی کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا، سارے زخمی نے اندر دے پھٹے ہوئے نے، پھٹ لگے ہوئے نے، زخم لگے ہوئے نے، موئے نکلے ہوئے نے گستاخیاں دے۔ میں کیا سونے آجے دے اندر جسے دل دے اندر مصطفیٰ دے صحابہ تو بعد اولیاء دا سچا پیار نہیں ہوئے گا، بیڑا پار نہیں ہوئے گا۔ جیسے نکلے نا اٹھوئی بستی تو نکلے، جیسے لگے بڑے ہی ہے تو موت آگئی، اسرائیل صاحب فٹا فٹا آگئے، اسرائیل نہیں رہتا کہ کتھے چلے تھے، کیویں چلے تھے، کیوں چلے تھے، کدے حوالے چلے ہیں، وہ دی ڈیوٹی لگی ہے، انہیں آ کے اسے روح قبض کی تھی کہ فرشتے آگئے مڑ جنت والے جہنم والے، وہ ادھر چھکن وہ ادھر چھکن ہے، وہ حدیث میں وہاں مانگا میرے کو میں لے گیا اندر کتاب نشانی لگی پئی، وہ ادھر چھکن وہ ادھر کھینچنا، انہیں یہ ساڈا ہے، انہیں ساڈا ہے، انہیں آگیا کلو جاؤ، ساڈا ساڈا کی کرتے ہو، دیکھو نا اللہ دی شان تک ہو، ہے وہی اللہ دی بستی، اللہ دی زمین، سب کچھ اللہ دائیے، کوئی ایسی بھی کہ اللہ دائیے نا، تو پھر پیڑے کیوں پہنے بول وسی بھی سارے اللہ دے، عرش اللہ دی، نبی اللہ دے، رسول اللہ دے، اے ولی بھی اللہ دے نے، اے ولی بھی اللہ دے۔ وہ جناب یہ سلے جنتی ادھر چھکن تے جہنمی ادھر چھکن، کون ہے ساڈا ہونا ساڈا، اللہ فرمایا کرو کھلو جاؤ مڑ اور فرشتے کر لے فیصلہ کرنا آتے، جا کے فیصلہ کیا کرو یہ کی کریے، ایک کرو کہ جدھر یہ چلے نا جدھر اپنے یہ تھان آپ لوگو، کوئی انج بھی کبھی ہویا ہے، کوئی یا سمجھ نہیں رہے انج بھی کبھی ہویا ہے، وہ جہنم اور جنت دے فیصلے آماد دے ہوندے نے، تھان اپنے نال نہیں ہوندے، وہ سونے بول تھان آپو جی، اللہ سونے تھان آپی ایک ہی چکر پہ گئے، جتھو ٹرے وہ بھی ناپو، جتے مرے اگے یہاں وہ بھی ناپو، ایک ہی چکر ہے جی، اگر اعمال پورے صحیح ہیں تو جنتی ہے، نہیں تو جہنمی ہے، دو ہی گلاں نے ایک ہی ہو گیا، فرمان ناپو ذرا، یہ ٹریا سی تے موت آ گئی ہے، اگلا راہ یہ لمحہ سی، سنی ہون تو ہسنے اور تو ٹر جانا ہوتے چور کھان آستے، میں سون ذرا ایتے کھیرے اوتے کوڑے چول نے، ایتے جنت ہے، جنت یا نعمتانے، بولو نا چھڑ دے کوڑے چول کھانے، ادھر آجا ساڑھے اللہ اتحار شہر لگ دی سنیا ہو گئی، اللہ آپ کو آکیا زمین ہے مہربانی کر ذرا مہربانی کرنا، اے یا تھا ہے نا انہوں لمبا کر دے، اے اللہ نکاح کر دے، کیونکہ سارے جانتے ہیں کہ اللہ دے آڈر تو بغیر کوئی شہر نہیں ہلدی، میں کیا واقعی نہیں ہلدی، اللہ آڈر کر دے پیا زمین میں نکی ہو جا، ادھر لمبی ہو جا، یا لائے کی فیصلہ ہو، گل زمین دی نہیں، گل بندے دی بھی نہیں، گل کسی اور دی ہے، وہ کسی اور دا مار دے،
اج اگر میرے نیک بندیاں وال چلے آئے دی بخشش نہ ہوئی تے لوگ کی آکھن گے اللہ دا ولی ایندا ہوندا ہے بول نہ جڑیا سبحان اللہ بول ذرا اے ہن ولی تھوڑے آ رہے نے پہلا بڑے دے ہوندے سن ہن سارے ولی آ رہے نے ولی سارے پہلا ہوندے سن ہن کوئی ولی شلی لبدے ہن سارے او کاروباری بندے لبدے نے زمین آتا ٹھیک ہے جناب میں ہو جانی آؤں گی اور اگلا حصہ نکا ہو گیا پچھلا کھلا ہو گیا اور فرشتے لگے تھے گاز لے کے ناپن اللہ سونے ربا تو کیسی دیو کی لاشے کی ہے یہ تسبیح پڑھنا آ رہے ہیں اللہ اللہ کرنا دے زمین ناپو جی ناپی جی زمین ہون دس کو سمجھ آ رہی بار آ جانا اللہ سونے وہ ناپ لئیے دسو اللہ ہی جانتا دسو تھی وہی اللہ آندا وہی فرشتے نو لے آؤ اے جنتی پتا پیٹا میرا فیصلہ ہے گل مک جانی سی لیکن ایک اہتمام کرن دی کوئی نہیں لوڑ پا گئی ہے تھلے جاؤ جہنم والے میں جاؤ جنت والے میں جاؤ مڑ اور فرشتے جاؤ پھر زمیناں ناپو پھر دسو پھر فیصلے ہون گے سمجھے نہیں کوئی سبحان اللہ یہ اہتمام کا لئی ہو گئے نے ناپ لے گی ہون دی آرڈر کی نے اللہ سونیا میں ہوں دسو کتنی ہوئی ہے اللہ کو جان ہے یا اللہ اگلی تھوڑی رہ گئی ہے پچھلی چوتھی ہو گئی ہے پھر فیصلہ کر لو ایدہ بہتا سفر لنگ ہے تھوڑا رہ گیا اور جڑا بندہ ولیوں دے نیڑے نیڑے ہوئے وہ اپنا ہی ہوندا ہے نگاہ ولی میں میرا چیلنج عبدالوہاب نجدی کو لے کے نا ہون تک کوئی ایک ولی اٹھا دیو داتا صاحب سنی اس لیے کشف المعجوب میں خود فرماتے ہیں میں سنی میرا امام اعظم بھی سنی اور داتا صاحب اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں غوث اعظم سنی کہتے ہیں ہر ولی سنی کہتا ہے نگاہ ولی میں ابھی پاس پہنچا نہیں ہے یہ چلنے پیا کہ اللہ کے فیصلے آگے نے کوئی گل نہیں گناہ بھی تو میرے کی تھے سنا بندہ آگے بھی میرا ہے یہ بھی میرا ہی ہے تو میں کہہ رہی ہوتے کھلو کے جی سچن چوکی اچھی ہوتے کھلو کے معافی مانگتے ملنے دی تو چھتر پہنے ہوتے ہو جنہیں کول کھلوتا ہے کہ آپ کو کسے کام نہیں تو ایسے کی لینا ہے یہ گناہ ایک استاد چنگا ہوئے استاد کاریگر ہوئے تیئی کام سکھائے گا نا کہ بولو شیر نہ مارو بولو منہ تو جڑا آپ کو مریا ہوئے انہیں کی سکھانا ہے کہ جنہاں دے اپنے عقیدے کتے رائے منڈ تے کتے جناب پنڈو پنڈ تے کتے ہو جا کے مل دے ہون انہوں نے سانو کی دینے سانو علی اجویری پہ دیں دے میرے علی پہ دیں دے نگاہ ولی میں یہ حدیث میرے آقا نے آپ کو بیان فرمائیے صحابہ کہتے خوش ہوئے ہوں گے یا رسول اللہ اگر ایک ولی کے قول جانتا اے مقام ہے اسی کے تو آگے سے آگئی ہیں یہ گناہ اگر ولی ملے جان نال بخشش ہو جائے گناہ سارے مک جان قتلہ دے میں گناہ مک جان کہ جنہ نے صحبت میرے مصطفیٰ دی پائی ہو پھر اے جنا لاہور آلا سبحان اللہ آخری کرامت میں عرض کرنا ہوں کیونکہ 20 سفر مظفر 9 داتا صاحب دولت میں آ جاندہ مطلب اس دن آپ کا مثال ہے 20 سفر مظفر داتا صاحب علیہ رحمت 20 تاریخ نو آپ کا انتقال ہو گیا آپ نے اپنا مسجد بنائی اپنے دربار کے نال اپنے خانقاہ کے نال پرانی مسجد تو کچھ لاہور کے مولوی آتے لگے داتا صاحب کی مسجد کا قبلہ سدھا نہیں آج جانے تھوڑی لائن ڈنگی ہے میں کہا ساتھی یہ بھی سدھی ہے پتر ڈنگی تو ہٹی ہوئی ہے ساتھی نہیں ڈنگی ہی ہوئی ایک ایویں میں کہا داتا علی بھی سدھی کرائی ایسی بھی سدھی پہ کرانے ہیں یہ نہیں بولے سارے کوئی ہاں جی اور میں آکھا جی تو آڈی مسیح کا قبلہ سدھا نہیں تے لڑے نہیں ہے تو کوئی او نہیں میں نہیں کرا ہونا تسی نماز میرے پیچھے نہیں پڑھتے آج میرے پیچھے نہیں پڑھتے انہاں بھی پڑھ سا پڑھے مگر شام کی نماز لگے کہ سارے کٹھے ہو گئے تے نماز نیند لئی نماز پڑھ لے جی میں لکھی ہوئے سنانا وہ پتہ نہیں انہوں نے نماز دے وچ نہیں نماز تو بعد ہی بخایا سی سلام پھیل دیتا صاحب نے تے فرمایا ادھر سامنے تکو حقی ہے میرے سامنے کعبہ شریف سامنے بیٹھے کیتے سن لاہور ہے نا داتا صاحب رضی اس واسطے لاہور ہے اور کوئی وجہ نہیں مقتل الاولیاء
مرکز الاولیاء ہے، اولیاء دے بادشاہ دا شہر ہے۔ ہاں ایک لاہور پہ ہوندی آئی سدائی فرمایا تکو سامنے کی یہ کھانا کعبہ تے تے پہ پیاری فرمایا اے سیدھی ہے تے ڈنگی لے گئی فرمایا اللہ دا ولی ہو تے ڈنگی لینا ہوئے جو ہو نہیں سکتا، اور جو اللہ کے ولیوں کے پیچھے چلے اللہ وہ بھی لین سیدھی کر دیتا ہے۔ ایک مائی پہ جائے دو کی گڑوی چکی ہے سرے ہوتے فرمایا خود نہیں دینی اجی دینیاں لیکن کسی ہوئے نو دینیاں ایکنو ایچے ایک رائے راجو ہے جھیک یا ہندو دو میں لفظ میں تے انہوں دودھ دینے اگر نہ دیے ساڑیاں مجھا بیمار ہو جنیاں نے فرمایا پیسے لے کے سانو نہیں دین دی پیسے لے لے پیسے لیکن دے دے پیسے دیتے دودھ لے لیا تے فرمان لگے جا اللہ تے دو چھ دودھ پا دے کمال ہو جاسی ہوں انشاءاللہ۔ جس ویلے وہ مائی گھر گئی ویکھیا وہ بچہ صاحب جی جناب دو تالیاں بڑیاں بیٹھی ہیں چور چور بندے تھکے لینے دو نہیں پہ بھگتا تو بولو بغیر پانی تو بغیر پوڈر تو بغیر سنگاڑے دے پوڈر تو بغیر نیل تو بغیر کھاد تو ایسا نہیں بولنا۔ میں کیا پورا سال پانی والا ترے دیہڑے خالص لابدہ لاؤ پورا سال لڑکے گیڑ کے بابا کھلیاں پڑائی جانیاں نے پاؤ پانی ہونی گیڑتے ہون ٹوٹی کھول لیندی ہو سکتا ہاں جی تے ہوتے خالص بغیر پوڈر تو بلے بلے مائی گھر گئی ہوں نیل نیرہ پیرا پڑا گئی ہیں ہوں جناب تے تھوڑے گھڑے لگے تے ساری لاکھوں تے ٹور پہ آئیتا تو بداندہ ہے تو بابا چلی ادھر ہی اللہ پیسے دے کے لیا ہے مفت نہیں لیا کیونکہ دادا صاحب فرماتے ہیں پیر وہ ہوتا ہے جو دیتا ہے لیتا نہیں ہے۔ ساڑھے پیر نے ہزار تے نوٹ پٹھی جا رکھ دینے بندے پیر جی آلو پیر بھی کدی یہ کو پوچھیا نہیں سونے کتھوں لے کے آیا تے ادھار تے نہیں کتھوں لے کے آیا جنوں دینا واسطے کوئی کراؤں گا تھا جناب یہ بھی جپا لینے نے کچھ دے بھی نہیں نالے آنے مولوی کے پاس نہیں بیٹھنا وہ اچھا نہیں ہوتا میں پھر یہ ادھر رہے ہو جے میں تو اڈانتا ہے لے لینا تو یہ بولنے کے لیے کرتے رہیں گے۔ وہ پتا چل گیا جادوگر نو نے آکھا کمال ہو گیا ساڑھے ہوں گے دوجہ بندہ کی تو آ گیا توڑ گیا دادا صاحب دے گول کہنے لگا جی تواڈے کول کوئی شے ہے تے وکھاؤ ہونا میں تے اللہ دا بندہ ہاں تو وکھا کی وکھانا چاہنا نیند بناؤ لا بھی میں بس گل مکاؤں وکھا انہیں آگے تسی وکھاؤ نا میں کی وکھانا میں تے اللہ لاوانا اللہ نے وکھانے نہیں اگلے رات چڑھ کے 10 دن لے چڑھ گئے ہاں حضرت عاصم بن برقیہ اکھی وکھایا سی اے لو تخت جی عاصم بن برقیہ نے اکھی وکھایا سی اے جا پیا تخت سلیمان علیہ السلام جی شان تھوڑی صحیح میری لیکن اے جے یہ مکہ نہیں جی آئی آن آلی ہے اے سامنے پیا ہے داتا صاحب کو کہنا کچھ وکھاؤ ہونا میں کچھ نہیں وکھاتا یہ ویکھیا نہیں ہو یہ گل ویکھ دی یہ ویکھیا نہیں ہو سارے چھڈ کے تینوں سارے ادھر آ گئے نے تو انہوں نے ہوا چھوڑ کے وکھایا جی میرے کول اے کمال ہے داتا صاحب آپ نہیں ہوتے جوتیاں لا کے پیچھے چھڈیاں ہوتے جوتیاں لا کے پیچھے چھڈیاں تے جوتیاں نال ادھر لگ بھی انہیں کہ ایک ہی ہونا ہے نالین نے میرے تے تیرے نہیں ہے میرے نے ہے نے جوتیاں لیکن علی اجویری دیاں نے مقابلہ تیرا بھی کر دیا نے ستاں چار لگیں گے پھر تھلے اتریا پیری ڈگ پیا میں کیا سونیا تیرے تو میں قربان تیری کس نچے گی تو بچ گئے آئی کہ نہیں ہو بچتے کوئی بھی پہ یہ زد دے اڑ گئے نے ہاں فرمایا ہوں دس انہاں کے صرف مرید نہیں اپنا بنا لو رنگ وچ رنگ دو نینو اپنا بنا لو داتا صاحب نے کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کیتا تے نام ہی رکھیا احمد رضا شیخ ہندی لقب عطا فرمایا اور آج تانی اس ٹائم تو لے کے ہون تک نسل جلدی آ رہی یہ داتا صاحب کے خادمین اٹھے کام کر رہے ہیں اس واسطے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والے اللہ کو ڈرو
اللہ کو لو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں دے نال ہو جاؤ سچیاں دے سارے جو سچیاں دے سچے نے سارے کون نے سچے نے کہاں کہ اللہ فرمانا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ مجھے بھی نہیں یاد ہو میں تھوڑے چرچے کری جاؤں میں بڑا ہاتھ پاسے ذکر کر دیا گا آپ ایک التواز ختم آپ فرمانے نے علم کی اہمیت کے بارے میں یعنی جو چاہے صوفی ہوتے ہیں مولد بولنا پیا کرو ساتھے کوئی بڑا علم ہے بتا صاحب فرمانے نے تصوف کی جڑ مضبوط ہے کیا ہے تصوف ہے صوفیت کی جڑ قوی ہے ڈاٹی ہے اور یہ شاخ میوے والی ہے پھل کھان والی ہے جڑ ڈاٹی ہے یہ ٹہنی پھل کھان والی ہے لیکن اس جڑ کو اس شاخ کو پانی علم سے دینا ہے اس جڑ اور شاخ کو پانی علم سے اگر علم نہ ہوا تو جڑ مر جائے گی ٹہنی سوکھ جائے گی جس صوفی کے پاس علم نہ ہو وہ صوفی نہیں ہوتا اور جس صوفی کے پاس علم ہوتا ہے وہ علی حجویری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور انہی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الکریم